بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے قصے میں آپ کی قوم سے روپوش اور قوم پر اللہ کی عذاب کا تذکرہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قوم کی گمراہی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، مگر جب قوم سرکشی سے باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس قصے کی تفصیلات اسلامی روایات اور تفاسیر میں مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے اور ان کی قوم بعل بک کے علاقے میں آباد تھی جو آج کے لبنان میں واقع ہے۔ اس قوم کے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے اور ایک بت جسے بعل کہا جاتا تھا اس کی عبادت کرتے تھے۔ بعل کا بت بڑا اور مشہور تھا اور اسی کے نام پر اس علاقے کا نام بھی بعل بک رکھا گیا۔ اس قوم نے توحید سے انکار کر دیا اور کھلے عام سرکش کرنے لگی۔ ان کے حکمران بھی بت پرست کے حامی تھے اور لوگوں کو اللہ کے بجائے بعل کی عبادت کی ترغیب دیتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور انہیں اللہ کی طرف بلایا۔ آپ نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے اور بعل یا کوئی دوسرا بت انہیں کوئی فائدہ یا نقصان نہیں دے سکتا۔ آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس کی عبادت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کے لفظ نقل کیے ہیں۔ کیا تم بعل بت کو پکارتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ تمہارا رب اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ مگر قوم نے آپ کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کو جھٹلایا۔ قوم کے لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کی دعوت کو رد کر دیا۔ اس کے باوجود حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں ہدایت دینے کی کوشش جاری رکھی مگر ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم نے ان کی باتوں کو مسلسل جھٹلایا اور سرکشی بڑھتی چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ہدایت دی کہ وہ ان سے الگ ہو جائیں اور کسی محفوظ مقام پر روپوش ہو جائیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اس قوم سے دور ہو گئے اور ایک غار یا پہاڑ میں رہنے لگے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے روپوش ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر قحط کا عذاب نازل کیا۔ بارش بند ہو گئی، نہریں اور چشمے خشک ہو گئے اور زمین بنجر ہو گئی۔ کئی سال تک مسلسل قحط پڑا جس کے نتیجے میں بھوک اور پیاس سے لوگ تنگ آ گئے، لیکن اس کے باوجود ان کے دل نرم نہ ہوئے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے باز رہے۔ جب قحط شدت اختیار کر گیا اور لوگوں کی زندگی اجرین ہو گئی تو کچھ لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو یاد کیا اور ان کی تلاش شروع کی۔ وہ اس بات سے واقف تھے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اگر وہ اللہ سے دعا کریں تو شاید اللہ ان پر رحم کرے اور بارش برسا دے۔ بالآخر حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کر لیا گیا اور قوم کے کچھ لوگوں نے ان سے التجا کی کہ وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کریں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی اور کہا کہ اگر وہ واقعی اللہ سے توبہ کریں اور اس کی طرف رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم نازل کرے گا۔ کچھ لوگوں نے دل سے توبہ کی اور حضرت الیاس علیہ السلام کی بات مانی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ بارش نازل ہوئی اور کھیت ختم ہو گیا، زمین دوبارہ سرسبز ہو گئی اور لوگوں کو رزق حاصل ہونا شروع ہوا۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات مان لی تھی مگر اکثریت اپنی سرکشی پر قائم رہی۔ عذاب کے ختم ہوتے ہی وہ دوبارہ بعل کے عبادت مشغول ہو گئے اور حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلانے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر آخری اور شدید عذاب نازل کیا اور یہ قوم تباہ کر دی گئی۔ اس طرح وہ لوگ جو حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت کو رد کرتے رہے اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر ہلاک ہوئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الصافات میں کیا گیا ہے اور بلند شبہ الیاس بھی رسولوں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ تمہارا رب اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ مگر ان لوگوں نے اسے جھٹلایا سو یہ پکڑے جائیں گے۔ اللہ
अल्लाह के चुने हुए बंदे निजात पाएंगे। हमने उनका जिक्र बाद वालों में बाकी रखा। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा हमें यह सबक देता है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी और सरकशी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया और उन्हें तौहीद की दावत दी, मगर जब वो मुसलसल इनकार करते रहे तो अल्लाह ने उन पर अजाब नाज़िल कर दिया। यह किस्सा हमें याद दिलाता है अल्लाह के नबियों की दावत को कबूल न करना और सरकशी पर कायम रहना अल्लाह के कहर का सबब बनता है। अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं, मगर अगर इंसान इनकार और गुमराही के इंतहा पर पहुंच जाए तो फिर अल्लाह का अज़ाब आ जाता है। यह किस्सा हमें तौहीद, सब्र और अल्लाह पर ईमान की अहमियत भी बताता है और ये भी कि मुश्किलात में अल्लाह के नबी हमेशा अल्लाह से रुजू करते हैं और अल्लाह उनकी मदद करता है।